مسلم شریف کی یہ روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے. مضمون چل رہا ہے اتباع سنت کا، سنت اور آداب سنت کا. زندگی میں سنتوں کا اہتمام کتنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل من امتی يدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا من ابا سے کون مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یہ حدیث صاف بتلاتی ہے کہ اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس قدر ضروری ہے، اطاعت رسول کی کتنی اہمیت ہے. اور اگر اطاعت کا انکار کیا جائے گا، اطاعت رسول کا، سنت رسول کا، پیروی رسول کا، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بندہ میرا انکار کرنے والا ہے، میری سنتوں کا انکار کرنے والا ہے. اس کے بعد والی حدیث حضرت سلمہ ابن عمرو ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ سلمہ ابن الاکوع سے مشہور ہیں، مشہور درجے کے صحابی ہیں. ان کا نام تو اصل سنان ہے، لیکن مشہور ہوئی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کی دو کنیت ہیں، ایک ابو مسلم ہے، ایک ابو ایاس ہے. حدیبیہ کے بعد میں تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، بیعت رضوان میں شریک تھے، اور 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. آپ کہیں گے کہ 3 مرتبہ کیسے بیعت کی؟ بیعت کر لی تھی سب کے ساتھ، حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمہ کیا بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر ہاتھ بڑھا دیا یا رسول اللہ انا حاضر. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر کہا کیا سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر ہاتھ بڑھا دیا. اس طرح سے 3 مرتبہ بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے. جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان صحابی میں 4 صفات کامل درجے سے موجود تھیں، بدرجہ اتم جس کو بولتے ہیں. بدرجہ اتم 4 صفات حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. نمبر 1، ان میں کثرت انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بہت تھا، یعنی اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے. گھر کے لحاظ سے تاجر تھے، اور پھر بہت بڑے غازی بھی بنے، مجاہد. تو اللہ پاک مال دیتا تھا تو مال کو روک کر سمیٹ کر رکھنے کا مزاج نہیں تھا، بلکہ مال خرچ کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے. اور جہاں ذرا بہانہ ملا اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ فرمایا کرتے تھے. اور ان کا انفاق، ان کا خرچ کرنا صحابہ میں مشہور تھا اور ضرب المثل تھا. دوسری اہم صفت، اپنے لیے صدقات کو حرام سمجھتے تھے، ہر قسم کے صدقات کو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقے کے لیے ضرورت مند ہو جاتا ہے،
لیکن بہت سخت ضرورت بھی اگر ان کے سامنے کبھی ہوتی تو اس وقت بھی اپنے لیے یہ صدقے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیتے ہی نہیں تھے، کیسے بھی سخت حالات آ جائیں۔ حالانکہ نفلی صدقے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مالدار کو بھی دینا جائز ہے، اس کو کھانا بھی جائز ہے، لیکن یہ کسی بھی قسم کا ایسا صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سبیلیں لگتی ہیں، عام کھانے کا نظام ہوتا ہے، اور ایک طرح سے وہاں پر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں صدقے کی نیت ہی ہوتی ہے، نفلی صدقہ ہی ہے، چاہے اس کے اندر یہ نیت ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، چاہے کوئی اور دوسری نیت ہو۔ لیکن حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کے صدقات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے والے تھے، یہ ایک اہم صفت تھی، ایسے بچانے والے کہ یہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اور دوسری ان کی اہم صفت جو ہم سب کے لیے اتباع کے لیے ضروری ہے، ہم سب کی زندگیوں میں اس کی اتباع ہو، اوامر اور نواہی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ احتیاط کی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ اوامر کے معنی اللہ اور رسول کے احکامات جو حکم دیا ہے، اور نواہی کے معنی اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روکا ہے ان کو نواہی بولتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حکم ہے تو کرتے تھے اور پوری مضبوطی کے ساتھ میں، پتہ چل گیا ہے منع ہے تو رکتے تھے اور پوری احتیاط کے ساتھ میں۔ یہ چیز بہت کام کی ہے زندگی میں اگر آ جائے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو کرنا ہے، کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، اور اگر منع سامنے آ جائے کہ یہ چیز منع ہے شریعت میں، اللہ نے اس کو منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، تو انسان رکے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے آخری حد تک بچنے کی کوشش کرے۔ اسی کو کہتے ہیں احتیاط والی زندگی۔ اسلاف اعظام نے اس احتیاط والی زندگی کے ہم سب کے لیے ایسے نمونے چھوڑے ہیں کہ آج ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ مثلا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس سے ایک بکری چوری ہو گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، عام طور سے 2 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے وہ چوری کی ہوئی بکری آج کٹی ہو اور اس کا گوشت میرے گھر میں آ جائے۔ ایسی احتیاط، حالانکہ یہ احتیاط فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ حضرات تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام صالح ابن احمد ابن حنبل تھا، اور وہ بغداد کے قاضی تھے۔ بغداد میں جو حکومت تھی اس وقت میں، حضرت حکومت کو سمجھتے تھے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو زبردستی والی حکومت ہے اور اس میں نظام ظالمانہ ہے۔ ایسی حکومت کے تعاون کو بھی آپ ظلم میں تعاون شمار کرتے تھے، اور آپ کے بیٹے اسی حکومت میں قاضی ہیں، جج ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹے کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے کہ میرا بیٹا ایسی حکومت میں کام کرتا ہے جس حکومت کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے کہ ظالمانہ ہے۔ آپ وہاں سے کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ آ جاتا یا کبھی چلے جاتے، کچھ نوش نہیں فرماتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں ان کی اہلیہ محترمہ نے آٹا گوندنا چاہا تو اس کے لیے خمیر نہیں تھا۔ اس زمانے میں رواج تھا خمیری روٹیاں کھانے کا، اب سے 20 25 40 سال پہلے تک بھی رواج تھا، اب ختم ہو گیا۔ وہ خمیر ملا دیا کرتے ہیں تو روٹی نرم ہوتی ہے۔ گھر میں خمیر نہیں تھا تو اپنے
بیٹے کے یہاں سے خمیر مانگ کر لے آئی اور آٹے میں ملا دیا اور اس آٹے کو گوندھ دیا، روٹیاں بنا دی۔ پھر خیال آیا کہ میرے شوہر نامدار تو بیٹے کے گھر سے کھاتے ہی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے خمیر ملی ہوئی روٹیاں بھی نہ کھائیں، اس لیے بتا دینا مناسب ہے۔ تو جب حضرت امام صاحب گھر تشریف لائے، بھوک کا وقت تھا، اہلیہ محترمہ نے بتا دیا کہ آٹا آپ کا گوندا میں نے، روٹی میں نے تیار کی، خمیر نہیں تھا، آپ کے بیٹے کے گھر سے لا کر خمیر ملایا ہے۔ حضرت نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میں یہ روٹی نہیں کھا سکتا، تو کیا کروں؟ کسی سائل کو دے دینا، مانگنے والے کو دے دینا، مگر جس کو بھی دو بتا کر دینا آٹا احمد ابن حنبل کا ہے اور خمیر بیٹے کا ہے۔ چنانچہ سائل آتے رہے، مانگنے والے آتے رہے، یہ روٹیاں ان کو دینے کی کوشش کرتی، بتاتی آٹا ہمارے ہی گھر کا، خمیر حضرت کے صاحبزادے کا۔ کسی سائل نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس وقت کے مانگنے والوں کا تقویٰ بھی دیکھیے آپ، ایک ہفتے تک روٹی جو بن چکی تھی گھر میں رہی، آٹا بھی گھر میں رہا، حضرت کے لیے دوسرا آٹا اور دوسری روٹی تیار ہو گئی تھی، لیکن یہ آٹا اور یہ روٹی گھر میں ہی رہی، کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت نے کہا اس کو دریا دجلہ میں ڈال دو، بغداد کا دریا مشہور ہے، اس میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے حضرت نے وہاں کی مچھلیاں کھانا چھوڑ دی کہ کس مچھلی نے اس کو کھایا ہوگا۔ احتیاط کے نمونے، ایسی ایسی احتیاطیں ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی موجود ہیں۔ جو آدمی جس قدر احتیاط سے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا ہی کامیاب، اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ان میں 4 صفات بدرجہ اتم موجود تھی، کن میں؟ حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ پہلی صفت کثرت انفاق، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ دوسری صفت صدقات کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اور تیسری صفت اوامر اور نواہی میں بہت زیادہ احتیاط والی زندگی گزارتے تھے۔ چوتھی صفت بہادر بہت تھے، اعلیٰ درجے کے بہادر۔ چنانچہ ان کی صفات میں آتا ہے کان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا، اعلیٰ درجے کے بہادر تھے۔ اور جب میدانوں میں گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، گھوڑا دوڑ، اس کو مختصر گھوڑ دوڑ بولتے ہیں، جب میدانوں میں گھوڑ دوڑ ہوتی تھی تو یہ پیدل چل کر گھوڑے دوڑ میں حصہ لیا کرتے تھے اور اتنا تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑوں سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ بڑے بہادر تھے۔ ایک مرتبہ مدینے پہ کچھ منافقین نے، کچھ فاسقین نے حملہ کیا ہے، سخت قسم کے کافر تھے اور صدقات کے اونٹ لے جانے لگے، اکیلے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اکیلے ہی، جبکہ وہ لوگ سواریوں پر تھے، اور اتنا ان کا پیچھا کرتے رہے کہ مدینے کے لوگ پھر ان کے پاس میں آ گئے اور وہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ اکیلے تھے، وہ بہت سارے تھے۔ یہ تیر مارتے تھے، اوٹ میں چھٹ جاتے تھے، پھر تیر مارتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے اور ادھر آواز لگاتے تھے مدینے کی طرف، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی خاص بات ہوئی ہے اور وہ آئے۔ اور تنے تنہا انہوں نے ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کو گرفتار کروایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہترین سوار قتادہ ہیں اور بہترین پیادہ یعنی پیدل جنگ لڑنے والے حضرت سلمہ ہیں۔ سلمہ ہیں، آپ نے تو نام لیا تھا ان کا، سلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ان میں بدرجائے عدم رکھی تھی۔ بہت سی ان سے روایت مروی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں۔ یہاں جو یہ روایت مصنف علیہ الرحمن نے پیش کی ہے، یہ مسلم شریف سے لی ہے، صحیح مسلم سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا شروع کیا، اور بھی لوگ کھا رہے تھے، یہ بھی کھا رہے تھے۔ اس شخص کا نام بسر ہے، غالباً یہ شخص منافق ہے۔ اس شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس شخص نے جو کہا تھا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس نے بطور تکبر کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا، حکم دیا، تو اس نے اپنی ذلت محسوس کی، تذلیل محسوس کی۔ حالانکہ سرکار حکم فرمایا کسی کو تو اس میں تو اس کے لیے عزت ہے، توقیر ہے، لیکن اس شخص نے سمجھا ہو مجھے انہوں نے ذلیل کر دیا۔ اصل میں ایمان کامل نہیں ہوتا نا جب، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو حضرات صحابہ تھے ان کے لیے تو بہت بڑی چیز تھی، یعنی باعث افتخار، فخر والی چیز تھی، لیکن اس بندے نے جس کا نام بسر الاشجعی ہے، اس کے دل میں تکبر آ گیا، اور اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا لستطعت، تجھے طاقت ہی نہ ہو، یعنی خدا کبھی تجھے اس کی توفیق نہ دے، کبھی تجھے اس کی اب توفیق نہ ملے کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس شخص کے تکبر کی بنیاد پر یہ جملہ نکلا ہے لستطعت، تم اب کھا نہیں سکتے، خدا کرے تم کبھی نہ کھا سکو۔ اور حدیث میں الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، اس نے یہ سب کچھ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کبھی منہ تک نہ اٹھ سکا، مر گیا وہ بندہ، لیکن سیدھے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے کبر والی چیز نہیں آنی چاہیے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے اللہ رسول کے حکم کے سامنے، اللہ رسول شریعت کے سامنے، کسی حکم کے سامنے۔ یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ اس شخص نے سنت رسول کے مقابلے میں تکبر اور گھمنڈ اختیار کیا، حضور کے حکم کے مقابلے میں، حالانکہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ یہ اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوا کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے نہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کس سے مروی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت، اور فرمایا بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اگر الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں پھر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ کوئی عذر ہے، ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا عذر کے کھانا کھانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت۔ بلکہ جب اس میں کہا گیا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کراہت تحریمی سے خالی نہیں ہے یہ حکم، اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے بلا عذر شرعی کے انسان کبھی الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے۔ سنت یہ ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے کیا جائے، اور گھٹیا کام بائیں طرف سے یا بائیں ہاتھ سے انجام دیا جائے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. تو اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. اگلی حدیث حضرت ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ہیں، انصاری صحابی ہیں. مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو انصار میں سب سے پہلے پیدائش انہی صحابی کی ہوئی ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، نعمان بھی اور حضرت بشیر بھی. پھر جب کچھ بڑے ہوئے سنبھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو بالکل آگے قریب ہو کر حضور کے پاس بیٹھتے تھے، حضور کی بات غور سے سنتے تھے. اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سی باتیں انہوں نے امت تک پہنچائی ہیں. کنہوں نے؟ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں نے کہا بہت جلیل القدر صحابی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا ہے. ان کے 6 مہینے کے بعد مہاجرین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ خداوند کریم تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے، صفیں اتنی سیدھی ہوتی گویا ان کے ذریعے تیر سیدھا کیا جا سکے. كأنما يسوي بها القداح. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے. حتیٰ اذا رأى انا قد عقلنا عنه. پھر ایک روز آپ باہر تشریف لائے، ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره. ایک روز آپ باہر تشریف لائے، کھڑے ہوئے تکبیر کہنے ہی والے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنا سینہ آگے نکالا ہوا تھا. فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا. نماز میں صفوں کو سیدھی رکھنا، درست رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. نماز کی شرائط میں سے تو نہیں ہے یہ. میں نے ایک جگہ اعلان سنا ہے کہ امام صاحب اعلان کر رہے تھے صفیں سیدھی کرو، اس لیے کہ نماز کا سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے. نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے، لیکن ہاں نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اسی سنت کی ہے اور سب سے زیادہ تاکید اور سب سے زیادہ زور اسی سنت پر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے. کیا کہا ہے؟ واجب ہے. اتنی اہمیت ہے نماز میں اور واجب ہونا ہی چاہیے. اس لیے بھی یہ قول زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں سزا دے گا. اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے اتحاد ختم ہو جائے گا. آج ہم لوگ رونا روتے ہیں نا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں، اتحاد نہیں، اتحاد نہیں. ایک محلے میں ایک مسجد ہے اور اس میں 10 لوگ آپ کو
اختلاف کرنے والے مل جائیں گے. ایک جماعت بڑی مشکل سے تشکیل پاتی ہے. جماعت کا اللہ تبلیغ جماعت نہیں, کوئی بھی دین کا کام کرنے والی جماعت. چند دنوں کے بعد ہی اس کے اندر اختلافات کی دراڑیں نظر آنے لگتی ہیں, دلوں میں ٹوٹ پھوٹ یہ چیز نظر آنے لگتی ہے. کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیے, مسلمانوں میں جیسے اتحاد ہونا چاہیے نہیں ہے. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ہندوستان کے جلیل القدر عالم دین, ہندوستان کی جنگ آزادی میں قیادت کے طریقے سے کام کرنے والے, قائدانہ حیثیت سے کارہائے نمایاں انجام دینے والے بڑے درجے کے قائد ہیں. انگریزوں نے گرفتار کر لیا, مالٹا کے ٹاپو میں جزیرے میں 4.5 سال تک قید رہے. ان کے ساتھ ان کے شاگرد مولانا سید حسین احمد مدنی بھی تھے, ایک اور شاگرد تھے. یہ حضرات مالٹا میں ان کے ساتھ رہے. وہیں رہ کر حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا جو مشہور ہے شیخ الہند ترجمے کے نام سے, ترجمہ شیخ الہند کے نام سے. وہاں سے جب تشریف لائے ہندوستان میں, حضرت نے کہا میں نے ان دنوں میں جو میں ملک سے باہر رہا اور جیل کاٹی میں نے انگریزوں کی, بہت غور کیا کہ مسلمانوں میں جو زوال آ رہا ہے, انحطاط کا جو شکار ہے یہ امت مسلمہ, اس کی وجوہات کیا ہے. تو فرمایا اس کی 2 بنیادی وجہ میری سمجھ میں آئی. ایک وجہ قرآن پاک سے دوری, امت قرآن سے بہت دور ہے. زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں, سمجھتے قرآن پڑھ لیا ہم نے, معنی کی طرح توجہ نہیں کہ یہ علماء کے لیے ہے. بھائی علماء کہتے ہیں کہ اپنے سے مت پڑھو, کسی عالم کی نگرانی میں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرو, اس کا ترجمہ پڑھو, تفسیر پڑھو, مگر پڑھو. ہر بندے کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آج مسلمان اس قرآن کے لیے لڑ جائے گا, بھیڑ جائے گا, جان دے دے گا, لیکن پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ پاک اس میں کیا کہہ رہا ہے اسے جاننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ایک بڑی بنیادی وجہ زوال امت کی قرآن پاک سے دوری ہے, اور دوسری بڑی وجہ اتحاد امت, یعنی مسلمانوں میں اتحاد امت کی کمی ہے. اتحاد نہیں ہے آج ہماری صفوں میں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. من جملے ایک وجہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار ہے, نماز کی صفوں میں تسویہ نہیں ہے, تو دلوں کے اندر بھی پھٹن ہے, دوری ہے, شقاق ہے. دلوں کے اندر بھی جو اتحاد والی بات, ائتلاف والی بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ خدا بند کریم تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ نماز سے پہلے آپ صفوں کو بالکل اس طرح سے سیدھا فرماتے تھے کہ اگر کوئی تیر کو بھی صفوں کے ذریعے سے سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر لے. مبالغے کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے, تیر کا سیدھا رہنا ہی تیر کے ہدف پر, نشانے پر لگنے کے لیے مفید ہوتا ہے. اگر تیر ٹیڑھا ہوگا تو نشانے پر نہیں لگ سکے گا. حضور صفوں کو اتنا سیدھا کرتے تھے کہ کوئی تیر کو سیدھا کرنا چاہے تو کر لے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جب دیکھا کہ کوئی صاحب سینہ آگے نکالے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, حضور نے تنبیہ فرمائی, اور یہی تنبیہ فرمائی کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ, اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. اللہ اس اختلاف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے برائیوں سے حفاظت فرمائیے. ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے متعلقین احباب پر رحم فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے، شیاطین کے حملوں سے، نفس کی شرارتوں سے، حاسدوں کے حسد سے، ہر قسم کی برائیوں سے، مضرتوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ جب آخری وقت ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، ایمان والی موت نصیب فرمائیے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.